السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 23، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کے ترجمے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور آپ سب آپ کی امتی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی۔ ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی، اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا، اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل محسوسہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن و انس کے لیے شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خلق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیات اور آیات کثیرہ سے ثابت ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 28 کے مطابق، اور کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا، یعنی کہ کفار، اور اگر تم سچے ہو تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو، نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھی، اور کسی طرح تو دیکھیے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، اور جو دبے تھے ان میں سے کہیں گے جو اونچے کھینچے بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، یعنی کہ ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائیں گے، لیکن اس وقت کوئی کسی کا مددگار ثابت نہ ہوگا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے اس کا۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، یعنی کہ رسول بھیجا، وہاں کے اسوداحال امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گے ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا ہی نہیں۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی، ان کے لیے کئی گنا یعنی کہ صلہ ہے، ان کے عمل کا بدلہ اور بلاخانوں میں امن اور امان ہے، اور جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں لا درے جائیں گے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائے گئے کہ آپ ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی دستور رہا، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال و اولاد کے غرور میں انبیاء کی تکذیب کرتے رہے۔ شان نزول 2 شخص شریک تجارت تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اس سے حضور کا مفصل حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر اور غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا، اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اور معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور آپ نے احکام اسلام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئی، اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے۔ یہ سنت الہی ہے، ہمیشہ ہی جاری رہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔